میری ماں فالج کی مریضہ تھی۔ میری بیوی دن رات ان کی خدمت کرتی۔ ہر کوئی میری بیوی کی تعریف کرتا، اور کرتا بھی کیوں نہ، وہ تھی تعریف کے قابل۔ میری بیوی 5 وقت کی نمازی اور دیندار عورت تھی۔ اس نے میری زندگی کو جنت بنا دیا تھا۔ وہ میری ماں کی خدمت اپنی سکی ماں سے بھی بڑھ کر کرتی۔ مجھے اپنی بیوی سے کوئی شکایت نہیں تھی، مگر پچھلے کچھ دنوں سے کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ میں جب بھی ماں کی طبیعت کا پوچھنے ان کے کمرے میں جاتا، کچھ دیر ان کی ٹانگیں دباتا، اور جب میں واپس اپنے کمرے میں آنے لگتا تو میری ماں ایک پرچی کی طرف اشارہ کرتی۔ اصل میں وہ پرچی ہماری ہمسائی آنٹی معصومہ لکھ کر دے جایا کرتی تھیں۔ آنٹی معصومہ میری ماں کی طبیعت پوچھنے روز آیا کرتی تھیں۔ میری ماں کو مجھ سے جب بھی کوئی چیز منگوانی ہوتی تو اسی طرح آنٹی معصومہ سے ایک پرچی پر لکھوا کر مجھے دے دیا کرتی تھیں، مگر جب سے میری بیوی آئی تھی یہ پرچی والا قصہ ہی ختم ہو گیا تھا، کیونکہ میری بیوی ان کا خیال ہی اتنا رکھتی تھی کہ انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیتی۔ آج جب ماں نے پرچی کی طرف اشارہ کیا تو میں یہ پرچی اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آیا، مگر جیسے ہی میں نے پرچی کھولی اس پر جو لکھا تھا اس نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ اس پر لکھا تھا کہ تمہاری بیوی بہت اچھی ہے، میری بہت خدمت کرتی ہے، شاید میری سکی بیٹی بھی اتنا خیال نہ رکھتی جتنا تمہاری بیوی رکھتی ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم اسے طلاق دے دو۔ آج پرچی پڑھ کر میرا جسم ایک بار تو کام سا گیا تھا۔ آخر میں اپنی بیوی کو کیوں اور کس وجہ سے طلاق دے دوں؟ خیر، میں نے ماں کی اس بات پر اتنی توجہ نہ دی اور چپ ہو گیا، مگر اب تو یہ سلسلہ روز ہی چل پڑا تھا۔ آج بھی میں اپنی ماں کے کمرے میں کھڑا تھا اور میرے ساتھ بری طرح سے چکرا رہا تھا، کیونکہ آج انہوں نے مجھے پرچی دینے کی بجائے یہ بات اشاروں سے سمجھا دی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں کیسے اتنی بڑی زیادتی اپنی محبوب بیوی کے ساتھ کرنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا؟ جس بات کا اشارہ مجھے امی نے کیا تھا میں بالکل بے یقین سا ہو گیا تھا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کو دیکھنے لگا تھا۔ مجھے اپنی ماں کی بات پر افسوس بھی ہونے لگا تھا۔ ریحلہ کتنا خیال رکھتی تھی ان کا، پھر وہ کیسے مجھ سے ایسی بات کا کہہ سکتی تھی؟ میں روز کھانا کھانے کے بعد اپنی والدہ کے پاس کچھ وقت ضرور گزارتا، وہ مجھ سے بات بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ آج جب میں ان کے پیر دبانے لگا تو جو کچھ امی نے میرے ساتھ کیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ فالج کی وجہ سے ان کے دائیں طرف کا بازو اور ٹانگ کام کرنا چھوڑ گئے تھے، وہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ میں روز ہی پاؤں دباتا، اور اس بات کا احساس مجھے میری بیوی ریحلہ نے نہیں دلایا تھا۔ میری والدہ کی خدمت کی اہمیت بھی اسی نے مجھے بتائی تھی۔ وہ بھی میری والدہ کی بہت خدمت کرتی تھی، لیکن آج جیسے ہی میں نے اپنی والدہ کے پاؤں دبانے چاہے تو انہوں نے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ مجھ سے کسی بات پر بہت خفا تھیں۔ مجھے حیرت سی ہوئی۔ جوں ہی میں نے اپنی امی کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ مجھے کچھ خفا سی لگی تھیں۔ ان کی دائیں جانب سے منہ ٹیڑھا سا ہو گیا تھا۔ نہ جانے ایسے کیا بات ہوئی تھی کہ میری والدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ اپنا رونا ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کے ہونٹ بری طرح سے کھپکھپا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ میں ان کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان سا ہو گیا تھا۔ میں امی کے پاؤں کی جانب بیٹھا تھا۔ وہاں سے اٹھ کر میں اپنی والدہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے ان کے آنسو پوچھے۔ پہلا خیال تو مجھے اسی روز والی پرچی کا آیا تھا، کیونکہ میں نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر سوچا شاید وہ آپس سے اداس ہو گئی ہیں۔ میری بہن بیرون ملک میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے پوچھا امی، آپ ہی سے بات کروا دوں؟ میری بات سن کر انہوں نے مجھے گور کر دیکھا اور ہلکا سا نفی میں سار ہلا دیا۔ مجھے لگا شاید ریحلہ سے ان کی خدمت میں کچھ کمی سی ہو گئی ہو۔ میں نے اپنی بیوی ریحلہ سے کچھ کہا تو میری والدہ کا ریحلہ کا نام سن کر چہرہ اور بھی شدت سے لرزنے لگا۔ ان کے آنسو روانی سے بہنے لگے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے مجھے اشارے سے کہا کہ میں ریحلہ کو طلاق دے دوں۔ یہ دیکھ کر تو میں دنگ سا رہ گیا تھا۔ میری والدہ ایسی نہ تھیں کہ ذرا ذرا سی بات پر مجھے ایسا سخت اشارہ کرتی۔ میری والدہ بہت صابر قسم کی عورت تھی۔ انہوں نے کبھی اپنی ضروریات کے لیے شور نہیں مچایا تھا، صبر سے اپنے بستر پر لیٹی رہتی تھیں۔ لیکن یہ بات بھی میں مان نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی ریحلہ بری ہے۔ اسے بھی میں بہت اچھے سے جانتا تھا۔ میرے پورے محلے کی خواتین اس کی تعریف کرتی نہیں تھکتی تھیں۔ یہ احساس بھی کتنا مسرور کن ہوتا کہ ہماری زندگی کے ہمسفر ایک نیک اور دیندار ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری شادی ریحلہ سے طے ہوئی۔
تو میں بہت متضب کا شکار تھا کہ نہ جانے وہ کیسی ہوگی، کیونکہ مجھے میری بڑی بہن نے بتایا تھا کہ ریحلہ بہت صوم و صلات کی پابند ہے، بہت زیادہ نیک ہے۔ یہ سن کر میرا دل کچھ بجھ سا گیا تھا۔ اب یہ بات بھی نہیں تھی کہ مجھے ایک فیشنیبل لڑکی پسند تھی، مجھے ایک عام سی گھریلو لڑکی اپنے ہمسفر کے طور پر چاہیے تھی، جو میری بیمار والدہ کو بھی سنبھالے اور میرے گھر کو بھی لے کر چل سکے۔ اور ایسی دیندار قسم کی لڑکیاں خواہ مخواہ میں اپنے ہمسفر پر بھی اپنی دینداری کا رعب ڈالتی نظر آتی ہیں۔ میں نے آپا سے پہلے تو انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ ریحلہ بہت اچھی ہے، جیسے تم سمجھ رہے ہو ویسی ہرگز نہیں ہے۔ ریحلہ جب میری زندگی میں شامل ہوئی تو مجھے آپا کی بات سچی لگنے لگی تھی۔ وہ واقعہ بہت مختلف سی تھی، دھیمے اور میٹھے لہجے کی آتی، چہرے پر ہر وقت ایک دل فریب مسکان لیے۔ وہ بہت جلد میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ وہ نماز اور نوافل کی عادی تو تھی، لیکن جس خوبی نے مجھے متاثر کیا تھا وہ تھا اس کا ہر وقت باوضو رہنا، سر پر ہر وقت سکارف پہنے رکھتی تھی، شرم و حیا کا پیکر تھی میری بیوی۔ سچ ہی کہا ہے کسی نے، نیک بیوی بھی خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ میری والدہ میری شادی سے پہلے ہی بہت بیمار رہتی تھی۔ ان کی دائیں جانب فالج کا اٹیک ہوا تھا اور ان کا وہ ہاتھ ہر وقت کھپ کھپاتا رہتا تھا۔ وہ بستر سے لگ چکی تھی، منہ بھی کوئی ٹیڑھا سا ہو چکا تھا۔ میری بڑی بہن بیرون ملک میں مقیم تھی، ہم بس دو ہی بہن بھائی تھے۔ بہن جب پاکستان آئی تو میری شادی ریحلہ سے کروا کے واپس چلی گئی، کیونکہ میری والدہ تو خود کو سنبھالنے سے بھی قاصر تھی، پھر گھر کے معاملات کیسے سنبھال سکتی تھی۔ میری شادی کے بعد پورے گھر کی ذمہ داری میری بیوی ریحلہ نے خود پر لے لی تھی۔ میری والدہ کی بھی خیال رکھنے لگی تھی۔ میں اپنی زندگی سے بے حد مطمئن تھا، مگر پھر میری زندگی میں کچھ عجیب و غریب سے واقعات رونما ہونے لگے، جس نے میری سوچ کو ایک الگ ہی طرز پر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میری بیوی پاکی کا بہت خیال رکھتی تھی، سونے سے پہلے بھی باوضو ہو کر بستر کو 3 بار جھاڑتی اور قرآنی آیتوں کا ورد منہ میں کرتے ہوئے سو جاتی۔ جب میری آنکھ رات کے کسی وقت کسی پیر کھلتی تو وہ تہجد پڑھ رہی ہوتی۔ میری تنخواہ بس اتنی ہی تھی کہ میں گھر بمشکل چلا رہا تھا۔ یہ ریحلہ کا ہی کام تھا کہ اسی تنخواہ میں بھی وہ خوشی سے مہینہ گزار دیتی تھی۔ ایک دن میرے باس نے ہمیں یہ اطلاع دی کہ وہ ہمارے سٹاف میں کسی ایک شخص کی پروموشن کرنے والے ہیں اور تنخواہ میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ہم سب سٹاف کے لوگوں کی یہی خواہش تھی کہ وہ شخص میں ہی ہوں، لیکن ہمارے سٹاف کا ایک نوجوان کافی محنتی تھا، اس کے سارے پروجیکٹ اسی وقت اچھے جا رہے تھے، اس لیے ہمیں یہی امید تھی کہ جس طرح سے باس اس سے خوش ہیں اس کی پروموشن ہو جائے گی۔ رات کو سوتے ہوئے میں نے ریحلہ سے اس بات کا ذکر کر دیا کہ تم دعا کرو کہ میری پروموشن ہو جائے۔ وہ کہنے لگی انشاءاللہ آپ ہی کی پروموشن ہوگی اور کل ہی ہوگی۔ یہ ایک عام سی نوعیت کی بات تھی۔ مجھے 100% امید تھی کہ پروموشن اسی نوجوان کی ہوگی، کیونکہ سب کو یہی امید تھی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب باس نے سب کے سامنے میرا نام لیا تھا۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اتنا خوش تھا کہ بیان سے باہر تھا، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب میں گھر پہنچا۔ میں نے ابھی ریحلہ کو اطلاع بھی نہیں دی تھی کہ مجھے پروموشن ملی ہے، مگر وہ مجھے کہنے لگی خالی ہاتھ کیوں آئے ہیں، پروموشن کی مٹھائی کہاں ہے؟ میں تو یہ سن کر اسے ششدر سا ہو کر دیکھنے لگا۔ وہ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی تھی کہ مجھے پروموشن ملی ہے؟ میں نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ تو کہنے لگی مجھے اپنی دعاؤں پر یقین ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ میں ایک خاص بندی ہوں۔ وہ یہ سب بڑے انداز ہی میں کہہ رہی تھی۔ یہ بات ایک ناقابل یقین سی بات تھی۔ میرا دل اس بات کو ماننے کو قطعاً تیار نہیں تھا۔ بڑے بڑے بزرگان دین بھی کبھی اپنی دعاؤں پر ایسا دعویٰ نہیں کرتے جیسا ریحلہ کر رہی تھی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ مجھے یہ بات ماننی پڑی۔ میری بہن کی شادی کو 5 سال بیت چکے تھے، لیکن وہ بے اولاد تھی۔ میرے بہنوئی نے بیرون ملک کے بھی کسی ڈاکٹر یا ہاسپٹل کو نہیں چھوڑا تھا۔ مہنگے سے مہنگا علاج بھی میری بہن کروا چکی تھی۔ میری بہن امید سے نہ ہو سکی تھی۔ میں نے ریحلہ کو آزمانا چاہا۔ رات کو سونے سے پہلے میں نے اسے آپا کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ آپا کے لیے دعا کرے۔ وہ باوضو تو ہوتی ہی تھی۔ اس نے کچھ دیر آنکھیں بند کر لیں، پھر آنکھیں کھول کر بولی آپ کی بہن بہت جلد آپ کو یہ خوشخبری بھی سنا دے گی۔ ریحلہ جس دعوے اور یقین سے وہ کہہ رہی تھی، میں نے اس کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔
کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میری بہن بے اولاد ہی رہے گی۔ حیرت شاید چھوٹا لفظ ہے، میں اپنی اس کیفیت کو الفاظ بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ جب چند دن بعد ہی آپا کا فون آیا، وہ بہت خوش تھی، کہنے لگی کہ تم ماموں بننے والے ہو۔ مجھے اس خبر پر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی حیرت ہوئی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ڈاکٹر بھی نا امید ہو چکے تھے، پھر ریلا دعا کرے اور فوراً سے قبول ہو جائے؟ کیا وہ واقعہ اتنی نیک تھی؟ میری نظروں میں ریلا کے لیے رشک سا آنے لگا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں اب بھی خلجان سا تھا۔ اس طرح میری اور بھی ایک دو دعائیں جو میں نے ریلا سے مانگنے کے لیے کہی تھیں، وہ بھی فوراً سے قبول ہو گئی تھیں۔ مجھے اب ریلا کی دعاؤں پر یقین سا ہونے لگا تھا۔ ایک بار ریلا نے مجھ سے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی عبادت اور دعاؤں سے لوگوں کا بھی بھلا کرے۔ یہ بات تو بہت اچھی تھی، میں بھلا اس بات سے کیسے انکار کر سکتا تھا؟ پھر تو میری بیوی کی نیک اور دینداری کے چرچے پورے محلے میں ہونے لگے۔ سب کہنے لگے کہ میری بیوی الگ ہی بہت نیک بندی ہے، جس کے لیے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے اس کے حق میں فوراً سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ میں بھی بہت خوش تھا کہ میری بیوی اتنی نیک وقار ہے۔ پہلے تو میری ماں بھی یہ سن کر خوشی کا اظہار کرتی تھی، لیکن پچھلے چند دن سے وہ چپ سی تھی، ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا رہی تھی۔ حالانکہ ریلا روز ان کے لیے گوشت کی یخنی بناتی تھی، انہیں اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی، لیکن آج تو انہوں نے ریلا کے ہاتھ سے وہ یخنی بھی نہ پی تھی۔ میں نے ہی زبردستی اپنی والدہ کو یخنی پلائی تھی۔ جب میں نے امی کا ایسا رویہ دیکھا تو ریلا سے پوچھا بھی تھا کہ کیا کوئی بات ہوئی ہے کیا، لیکن اسے تو خود بھی کچھ خبر نہ تھی۔ آپ کو وہم سا ہو گیا ہے، امی تو مجھ سے ناراض ہو ہی نہیں سکتی، اتنا پیار کرتی ہیں وہ مجھ سے۔ ریلا نے یوں محبت سے کہا کہ میں چپ ہو گیا۔ وہ تو میری والدہ کے لیے یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی وہ ریلا سے ناراض ہو گئی ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ امی شاید اپنی بیماری اور لاچاری سے تنگ آ چکی ہیں، لیکن پہلے پرچیاں اور آج جو اشارہ امی نے مجھ سے کیا تھا، میرا سر جھکا کر رہ گیا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ ریلا آپ کا خیال نہیں رکھتی کیا؟ میری بات پر امی نے نفی میں سر ہلا دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بہت خیال رکھتی ہیں۔ میری دھڑکتے دل میں پھر سے بے چینی لاحق ہوئی تھی کہ جب وہ میری والدہ کے خیال بھی رکھتی ہے تو پھر وہ مجھ سے کیوں کہہ رہی تھیں کہ میں اسے چھوڑ دوں؟ اس کے بعد جو اشارہ میری والدہ نے کر کے مجھے سمجھایا، میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں گم سا ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر میں ان کو کچھ جواب دیے بغیر ہی اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ ریلا وضو کر کے آئی تھی، وہ بیڈ پر لیٹ کر اپنی صورتیں پڑھنے لگی۔ میں اس کے چہرے کی طرف بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ بھی تو ایسا نہ تھا جو میری والدہ نے بتایا تھا۔ میں ریلا سے کیا سوال کرتا، جس کا کردار بھی بے داغ تھا، جو حد درجہ معصوم تھی؟ مجھے یاد آنے لگا کہ وہ نماز کے لیے کتنی فکر مند رہتی تھی۔ جیسی ہی اذان ہوتی، وہ سب کام چھوڑ کر مصلی بچھائے نماز شروع کر دیتی۔ اس کی نماز کے لیے فکر مندی اس کی اللہ سے محبت کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہرگز نہ تھی۔ لوگ اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے۔ شاید میری والدہ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی، شاید کیا یقیناً میری والدہ کسی غلط فہمی کا ہی شکار ہوئی تھی۔ اپنی بیوی کی شرافت پر میں شک نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میری ماں ہر وقت کمرے میں لیٹی رہتی تھی، انہیں کیا پتا کہ میری بیوی کیسی ہے۔ میں جب اگلے روز امی کے پاس گیا، امی اب بھی مجھ سے بہت ناراض تھی۔ آج بھی میری ماں مجھ سے پھر ویسی اشارے کر رہی تھی کہ میں ریلا کو طلاق دے دوں، وہ اچھی نہیں ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ امی کو بھلا کیا ہو گیا ہے، میری بیوی سے کس بات کا بدلہ لینا چاہتی ہیں؟ وہ اتنا ہی ان کا خیال رکھتی ہے۔ پھر میرے اندر کہیں یہ بھی خوف تھا، جب ریلا کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی تو بددعا کیسے رد ہوگی؟ اگر اس نے کسی کو دے دی تو اس کی بددعا سے کون بچا سکتا ہے؟ ایک بار اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی کلاس فیلو نے اسے دھکا دیا تھا۔ ریلا نے اسے منہ سے کچھ نہ کہا، لیکن اسے بددعا دے دی۔ اگلے روز اس لڑکی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ وہ یہ بھی بتاتی تھی کہ جو وہ مانگے اسے مل جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے کچھ مانگا ہو اور اسے نہ ملا ہو۔ جب میں اس کی یہ ساری باتیں سوچتا تو میرا دل گھبرا سا جاتا۔ میری ماں تو پہلے ہی سے بیمار تھی، اگر میں نے امی کی بات مان کر ریلا کو کچھ بھی کہہ دیا تو نہ جانے کون سی آفت مجھ پر ٹوٹ پڑے گی۔ اس لیے میں نے امی کی باتوں پر کان دھرنے چھوڑ دیے۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے اپنی بیوی سے حد درجہ محبت تھی، پھر وہ نیک تھی، اس کی دعاؤں کے اثر کو میں نے اپنی آنکھوں سے قبول ہوتے دیکھا تھا۔
اور اس کی بددعا سے بھی میرا دل خوف کھاتا تھا۔ ایک فطری سی بات ہے، ایسے انسان کی بددعا سے کون نہیں ڈرے گا۔ میرا رویہ تو ریلا کے ساتھ بہت اچھا اور پیار محبت والا تھا۔ ہماری شادی کو 1 سال ہونے والا تھا۔ 1 سال میں اس نے مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ وہ عام بیویوں کی طرح ساس نند کی برائیاں کر کے مجھے میری ماں اور بہن کے خلاف نہیں کرتی تھی، بلکہ کبھی میرے منہ سے کوئی بات نکل بھی جاتی تو کہتی کہ غیبت چغلی ہے، کیوں خود کو گناہگار کرتے ہو؟ ایسی بہو پا کر تو میری والدہ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں ایسی نیک بیوی کو چھوڑ دوں جو آج تک مجھ سے لڑی جھگڑی تک نہ تھی۔ میرے سامنے وہ کئی بار میری والدہ کے پاؤں کی مالش کرتی۔ میری والدہ کا فالج کی وجہ سے منہ ٹیڑھا ہو گیا تھا، ان کے منہ سے ہر وقت رال بہتی رہتی۔ ریلا یہ دیکھ کر رومال سے ان کا منہ صاف کرتی۔ سوپ پلاتے ہوئے بھی آدھا سوپ امی کے منہ سے باہر آ جاتا تھا، تب بھی ریلا بغیر منہ چڑھائے ان کا منہ صاف کر دیتی۔ میری ماں کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس بات کو جب سے میں نے نظر انداز کیا، تب سے میری والدہ نے مجھ سے بات چیت بند کر دی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنا رخ بدل لیتی، روز ایک ہی اشارہ کرتی کہ ریلا کو طلاق دے دو۔ میں آپس میں الجھا سا رہنے لگا۔ ایک طرف ماں تھی، دوسری طرف بیوی۔ اس بار تو امی نے مجھے یہ اشارہ کیا تھا کہ اگر میں نے ریلا کو طلاق نہ دی تو وہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کریں گی۔ اگر میں والدہ کی بات مان لیتا تو میرا ہنستا بستا گھر اجڑ جاتا، اور پھر ریلا کا کوئی قصور بھی تو نہ تھا۔ میں ایک ذہنی انتشار کا شکار ہو چکا تھا۔ آپس میں میرے سر میں درد سا ہونے لگا۔ میں آج جلدی چھٹی لے کر گھر واپس آ گیا۔ اس وقت عورتوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اس لیے دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو لاؤنج میں مجھے کوئی عورت نظر نہ آئی۔ مجھے لگا شاید وہ جا چکی ہوں گی۔ میں تھکا ہوا تھا، میرے سر میں بھی درد تھا، اس لیے میں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس سے پہلے کہ میں دروازے پر دستک دیتا، اندر جن باتوں کی آواز میرے کانوں میں ٹکرائی تھی، میرے پیروں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں نے کھڑکی ذرا سی کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ کچھ پل تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا اور نہ ہی کانوں پر۔ مجھے لگا میں شاید کسی بھیانک خواب کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی انکاری تھا اور کانوں سے سن کر بھی۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میری بیوی ریلا ایسے نہیں ہو سکتی۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دھوکہ۔ میری حالت ایسی تھی کہ شاید میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میرے اندر تو گویا طوفان سا برپا ہو گیا تھا۔ میں اس کمرے سے واپس پلٹ گیا۔ مجھے لگا میرے جسم سے کسی نے جان ہی نکال لی ہو۔ میں مرے مرے قدم اٹھاتا ہوا اپنی والدہ کے کمرے میں چلا گیا، جو اب بھی رو رہی تھی۔ مجھے آج اپنی امی کی ہر بات سمجھ آ گئی تھی۔ سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ میری امی سچی تھی۔ کچھ دیر میں بے جان بت کی مانند اپنی والدہ کے سامنے بیٹھا رہا، پھر ان کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ میں سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہ تھا۔ میرا سر بری طرح سے چکرا سا گیا تھا۔ مجھے آرزو کی ہر بات یاد آنے لگی، کیسے وہ ہر وقت باوضو رہتی تھی، اذان کی آواز سن کر نماز کی خاطر سارے کام کاج چھوڑ دیتی، ہر وقت اللہ کی باتیں کرتی تھی کہ میری کوئی دعا رد نہیں ہو سکتی، اور حقیقت میں وہ کیا تھی، یہ سوچ کر تو مجھے ریلا سے گھن آنے لگی تھی۔ اپنی بیوی کا سوچ کر میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ میں کیسی غلیظ عورت کے ساتھ وقت گزار رہا تھا۔ آج جو میری آنکھوں نے دیکھا تھا، ضبط شاید میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں اپنی والدہ کی اذیت اب سمجھا تھا، ان کے دکھ کو اب محسوس کر سکتا تھا۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ اتنا چاہا تھا میں نے ریلا کو، خود سے بھی زیادہ محبت کی تھی اس سے۔ آج تک اس کی کبھی کوئی بات نہ ٹالی تھی، اور اس نے مجھے وہ چوٹ دی تھی کہ میرے پاس اس درد کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ میں امی کے ساتھ لگے کسی بچے کی طرح رو رہا تھا، اور میری ماں کی دبی دبی سسکیاں میرے کانوں میں اذیت بھر رہی تھی۔ میں اب سمجھ رہا تھا وہ کیوں مجھ سے اتنی بڑی بات کرنے کو کہہ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے آپ پر ضبط باندھا، کیونکہ میری بیمار ماں کے کھپکھپاتے ہاتھوں میں اتنا دم نہ تھا کہ وہ میرے آنسو کو پوچھ سکتی۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا تھا۔ میں نے پہلے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، اس کے بعد اپنی ماں کے آنسو صاف کیے۔ محلے کی 2-3 عورتیں اب بھی لاؤنج میں آ چکی تھیں۔ ریلا ان سے بات کر رہی تھی، ایسی باتیں جو میری ماں کے ساتھ میرے کانوں کو بھی اذیت دے رہی تھی۔
ریلا ویسی ہی دعوے کر رہی تھی جیسے میرے سامنے کرتی تھی۔ اس کی بات تو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا، وہ جو چاہے وہ کر سکتی ہے۔ جب وہ عورتیں چلی گئیں وہ میری آمد سے بے خبری تھی، میری والدہ کے کمرے میں آ گئی۔ میری ماں بولنے سے قاصر تھی، اس لیے اسے میری ماں کا کوئی ڈر نہ تھا، لیکن مجھے دیکھ کر اس کی رنگت بدلی تھی، وہ کچھ گھبرا سی گئی تھی۔ کہنے لگی آپ اس وقت آ گئے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، مجھے تو اسے دیکھ کر ہی گھن سی آ رہی تھی، ایک پل میں ہی وہ میرے دل سے اتر گئی تھی۔ میں نے کہا ریلا میں نے پورے ہوش و حواس سے تمہیں طلاق دی۔ یہ سن کر وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی جیسے اس نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو سلب کر لیا تھا۔ میں نے بھی اسے ایک صفائی کا موقع نہ دیا اور اسے اکٹھی 3 طلاقیں دے ڈالیں۔ جو کام وہ کر رہی تھی ممکن ہی نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ مزید زندگی گزارنے کے بارے میں سوچتا۔ وہ رونے لگی، مجھ سے طلاق کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے کہا میں اسے وہ سب کرتے دیکھ چکا ہوں جو وہ دینداری کا لبادہ اوڑھے وہ کر رہی تھی۔ وہ کالا علم کرتی تھی، قرآن کے لفظوں کو الٹا پڑھتی تھی، قرآن کے پاک لفظوں کی بے حرمتی کرتی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ میرے گھر میں کیا کر رہی تھی لیکن سب کے سامنے نیک بنی ہوئی تھی اور عورتوں کے مسائل غلط عملیات سے حل کرتی تھی۔ یقیناً اس کے پاس اس کے موکل جن بھی ہوں گے جو اس کے لیے کام کرتے ہوں گے۔ میں بے شک 5 وقت کا نمازی نہیں تھا، لیکن خدا نخواستہ میں ایسی عورت کو کیسے موقع دے سکتا تھا جس نے دین کو مذاق بنا لیا تھا، جو دعوے کرتی تھی کہ وہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ اس کے اندر ہر درجہ گھمنڈ تھا، شاید اپنے جھوٹے عملیات کو لے کر۔ میں نے اسے اس لیے موقع نہ دیا کہ کیا خبر کہ وہ مجھ پر کیا عمل کرتی رہتی۔ وہ رو رہی تھی، کہنے لگی مجھے شہرت چاہیے تھی، میں چاہتی تھی لوگ میرے سامنے جھکیں، مجھے معتبر سمجھیں، اس لیے میں نے یہ عمل سیکھا تھا اور لوگوں کی جائز اور ناجائز خواہشات کو پورا کرنے لگی۔ پھر مجھے گناہ کی لذت آنے لگی، لوگ پتہ نہیں مجھے کیا سمجھنے لگے تھے، مجھے یہ سب کرنا اچھا لگنے لگا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا میں اپنا گھر برباد کر بیٹھوں گی۔ وہ روتے دھوتے جا چکی تھی اور مجھے اسے چھوڑنے کا کوئی دکھ نہیں تھا۔ میں نے ماں کے لیے ایک ملازمہ رکھ لی جو دن رات میری ماں کی خدمت کرتی۔ اب ماں بھی خوش تھی۔ پھر 1 سال بعد میں نے دوسری شادی کر لی اور اب ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔